جی اور کوئی سوال؟ میں جب ممبئی گئی تھی تو جب میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو ایک رات کو میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ میں جو چاہ رہی تھی وہ مجھے سب غلط ہو گیا. روتے روتے میں سو گئی اچانک سے. تو پھر میری 3 بجے کے ٹائم پہ آنکھ کھلی تو عجیب سے نیند میں ہی میرے خیال آیا کہ جو تم مانگ رہی ہے وہ ملے گا پر مشکل ہے بہت, ٹائم لگے گا. اچانک سے میری آنکھ کھلی ایسی 1-2-1:30 بجے کا ٹائم تھا, نہیں 3 بجے کا, اور بہت پریشان ہو کر سوئی تھی اس دن. ہاں کبھی کبھی ہمارے ساتھ جو حافظہ فرشتے رہتے ہیں نا, وہ کبھی نہ کبھی ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں اور ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کی لائف میں ہوا ہوگا, آپ سو رہے ہیں, سوتے سوتے اچانک آپ اٹھ بیٹھی اور آپ کو پورا یقین ہے کہ کسی نے آپ کی چادر پکڑ کے کھینچی ہے یا پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر ہلایا ہے, لیکن آنکھیں پھاڑ کے اور خوب جو ہے اس طریقے سے آپ نے لائٹ جلا کے سب کچھ دیکھ لیا, کہیں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا, لیکن آپ کو ایسا لگا کہ نہیں کوئی تھا, اس کا پروف آپ کے پاس نہیں. بس محسوس ہوا تھا کہ ہاں تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اگر کسی طریقے سے ایسے معاملات آئیں تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. فوراً کہ بھئی بہت ساری اللہ نے مخلوق بنائی ہے جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے, اس میں اچھی بھی اور بری بھی ہے. فرشتے اچھے ہیں اور بری جنات ہیں, جناتوں میں بھی اچھے ہیں اور برے ہیں, وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں, لیکن یقین یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوتے سوتے بے چینی کی کیفیت ہو جاتی ہے, بے چینی بہت ہوتی ہے, نیند نہیں آتی. اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ہوا. ایک موقع پر اللہ کے رسول کے پاس صدقے کا مال تقسیم کرنے کے لیے آیا, اور جب کوئی صدقہ آتا تو اللہ کے رسول فوراً اس کو تقسیم کر دیتے. تو آپ نے سارے صدقے کے مال کو تقسیم کر دیا سوائے 1 یا 2 درہم کے, جو وہ بچ گئے اور اس کا لینے والا کوئی نہیں تھا. تو آپ نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا, لیکن پوری رات آپ کروٹ بدلتے رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا سے پوچھا کیا وجہ ہے, آپ کیوں اتنے بے چین ہیں؟ فرمایا تکیہ اٹھا کے اور کہا کہ یہ تو اشرفیاں ہیں یا درہم ہیں, انہوں نے مجھے بے چین کر رکھا ہے. تو گویا پتہ چلا کہ رات کبھی بے چینی کے ساتھ گزر سکتی ہے, اور اس کا ریزن کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. کبھی کوئی ٹینشن ہو سکتی ہے, کبھی آپ کو جلدی اٹھنا ہوتا ہے, کوئی کام بھی کرنا ہوتا ہے, یہ سب ہوتا ہے. لہذا بے چینی کو دور کرنے کے لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پڑھنا چاہیے. اور دوسرا, ایسا کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا. یہ نہیں کوئی بزرگ تھے وہ آئے تھے, ہاں تمہارے اوپر بزرگ آتے ہیں, بزرگ آتے نہیں آتے بہن, وہ بزرگ ہی نہیں جو تمہارے پاس اور میرے پاس آئے. کیوں؟ انہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی, کسی غیر کو نہیں دیکھا. اب بزرگ آتے ہیں کہ مجھے تمہیں اچھی لگتی ہے اس لیے میں تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے آیا ہوں. تو اس کا جواب یہ کہ فائدہ تو پہنچا کیسے سکتا ہے؟ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور دوسرا, وہ کسی خاتون کے پاس نہیں آ سکتے. اب وہ کبھی کہ ملش بنی رہتی ہے, اپنے شوہر کی آنکھوں میں تو بات ہی نہیں ہے, وہ بزرگ ہو بھائی گی, ایک نماز پڑھتی نہیں ہے. تو اس طرح کی کوئی بھی واقعات ہو تو اس کی ساری نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے. سمجھ میں آ گیا؟ اور کوئی پاؤں ہلا دے, کچھ ہلا دے, اور کبھی اٹھ کے بیٹھ جائے نا, بڑی حکمت کا کام ہوتا ہے, اللہ کی حکمت ہوتی ہے. آپ جب اس وقت اٹھے اس وقت کچھ نہ کچھ اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت اور بہت بڑا فیصلہ ہے. مثلا رات مجھے نہیں آ رہی تھی, میں بہت بے چین تھا. ارے مجھے پتہ نہیں خواب آیا یا کیا آیا یا بالکل ریئل تھا وہ. کبھی میں اٹھتا, کبھی بیٹھتا, کبھی چلتا. وہ ایسا بھی لگا کوئی سانپ کا اتنا سا بچہ ہے جو میرے بستر پہ ہے, اور وہ رینگتا ہوا, میں اٹھا تو رینگتا ہوا وہ بیٹھ کے نیچے چلا گیا. تو میں نے سوچا شاید خواب ہوگا, پھر میں سوچا چلو صفائی کر دوں گا بیٹھ کے نیچے, کچھ ہو تو ہو. لیکن اللہ کی بس یہ اس پہ یقین تھا کہ جو میں جاگا اور جب بستر سے اٹھ کے باہر آیا, اس میں کوئی نہ کوئی تو حکمت ہوگی اللہ کی, اور وہ میرے ہی فائدے کے لیے ہو. کیونکہ اللہ کے اپنی اس کائنات کے نظام میں کوئی بھی تبدیلی اور چینجنگ لے کر آتا ہے نا, تو اس میں کوئی نہ کوئی ریزن اور حکمت ہوتا ہے. وہ سمجھ میں آ جائے تو اچھا, ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے, اور سمجھ میں نہ آئے
تو تو بھی ہمیں اس پہ یقین رکھنا چاہیے. رات میں جو ہے دلی میں بھوکمپ وغیرہ آیا